مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دیا، وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ ارے اب کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کم کرے؟ یقیناً جتنا تم کم کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرے گا، اور رہے گا ان کا چرچا یوں ہی رہے گا۔ بڑے ہاگ ہو جائیں گے یہ سب جل جانے والے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو چیز بھی عطا کی ہے نا وہ کثیر عطا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے محبوب ہم نے تمہیں کثیر دے دیا، یعنی حسن و جمال دیا ہے تو کثیر دے دیا۔ صحابہ کی جو بہادر صحابہ ہیں تمہیں دوست دیے، یار دیے تو سب سے جو انمول دے دیے، کثیر دے دیے۔ اے محبوب ہم نے تمہیں معجزات دیے تو کثیر دے دیے۔ اے محبوب ہم نے تمہیں اخلاق دیا تو کثیر دے دیا۔ اے محبوب ہم نے تمہیں ہر ایک چیز میں جو کثرت عطا کر دی، اور تمہیں برکات دے دی تو کثیر دے دی، اور تمہیں قیامت کے دن شفاعت کا صحرا پہنا کر ہم نے تمہیں سارے انبیاء سے یہ شفاعت کا صحرا بھی کثیر دے دیا۔ یعنی اے محبوب ہم نے آج تک تمہیں جو چیز عطا کی ہے ہم نے کثرت سے عطا کی ہے، کثیر عطا کی ہے۔ اس لیے یہ جو لوگ ہیں یہ خود ہاگ ہو جائیں گے، یہ جل جائیں گے، یہ مر جائیں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عیب جوئیاں تلاش کرنے کی صرف فکر میں رہتا ہے، جو قرآن بھی پڑھتا ہے تو ایسی آیتیں تلاش کرتا ہے جس میں بظاہر تو لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹ رہی ہے، لیکن وہ بدبخت، لیکن وہ ملعون وہ بندہ، اس کے دل میں جو مسیلمہ کذاب والا وہ دل ہے اس کے دل میں اصل وہ بات کو سمجھتا نہیں نا۔ آیت قرآنی پڑھ کر ہمارے سامنے لے کر آتا ہے نا، اور رسول اللہ کی شان کو گھٹانا چاہتا ہے۔ اصل میں عاشقوں نے اسی آیات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کو اجاگر کیا ہے، اور قرآن تو سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ یہ قرآن بھی پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب جوئیاں تلاش کرنے کے لیے، کاش انہوں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہوتا۔